السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ ہے شکار اور حلال جانوروں کا بیان۔ شکار اور حلال جانوروں کے جو ہے بیان، اس کے حوالے سے آج کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے باب ذکر الکلب، کتے کا بیان۔ کتے کے حوالے سے جو حدیث اس میں موجود ہیں وہ پہلی حدیث ہے 4098۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 2 قرات کمی کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4099۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے یا شکاری یا کھیتی کی حفاظت والے کتے کے سوا کوئی اور کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ 1 قرات کم کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4100۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے مارنے کا ہمیں حکم فرمایا، حتیٰ کہ عورت جنگل سے اپنے کتے کے ساتھ آتی تو ہم اس کتے کو بھی قتل کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا، تم 2 نقطوں والے سیاہ کتے کو قتل کرو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 4101۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے یا بکریوں یا ریوڑ کی حفاظت والے کتے کے سوا دیگر کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 4102۔ عبداللہ بن مغفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم فرماتا، تم ان میں سے انتہائی سیاہ کو قتل کرو۔ ابو داؤد دارمی اور امام ترمذی اور امام نسائی نے یہ اضافہ نقل کیا کہ جو گھر والے شکاری کتے، کھیتی باڑی کی یا بکریوں کی حفاظت والے کتے کے سوا کوئی کتا پال لیتے ہیں، ان کے عمل میں سے روزانہ 1 قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4103۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپاؤں کے درمیان لڑائی کرانے سے منع فرمایا ہے۔ ان چیزوں کا بیان جن کا کھانا حلال اور جن کا کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 4104۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درندوں میں سے کچلی والا جانور کا کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 4105۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے کچلی والے جانور اور پرندوں میں سے پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4106۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4107۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت فرمائی۔ حدیث نمبر 4108۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا اور اسے شکار کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس اس کی ٹانگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ ٹانگ لے کر اسے تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 4109۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مرزران کے پاس ایک خرگوش دوڑایا، میں اسے پکڑ کر ابو طلحہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کا کوہلا اور اس کی 2 رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ حدیث نمبر 4110۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں گو کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 4111۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور وہ خالد بن ولید اور ابن عباس کی خالہ ہیں۔ انہوں نے ان کے ہاں بنا ہوا سانڈا پایا۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو خالد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں پایا نہیں جاتا، اس لیے میں طبی طور پر اسے ناپسند کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اسے اپنے قریب کر لیا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 4112۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 4113۔
ابن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4114۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ جیش الخبط میں شرکت کی، ابو عبیدہ ہمارے امیر مقرر کیے گئے، ہم شدید بھوک کا شکار ہو گئے تو سمندر نے ایک بہت بڑی مردہ مچھلی باہر پھینکی، ہم نے اس جیسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی اور اسے عنبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم نے اسے نصف ماہ تک کھایا۔ ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی پکڑی اور اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا، جب ہم واپس گئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری طرف جو رزق نکالا ہے اسے کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 4115۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ اس کو اچھی طرح پانی میں غوطہ دے کر باہر پھینکے، کیونکہ اس کے 2 میں سے ایک بار میں شفا جبکہ دوسرے میں بیماری ہے۔ حدیث نمبر 4116۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوہیا گھی میں گر کر مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی کھا لو۔ حدیث نمبر 4117۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سانپوں کو قتل کرو اور خاص کر 2 لکیروں والے اور دم کٹے سانپ کو قتل کرو، کیونکہ وہ دونوں بینائی ختم کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نام ہے کہ میں ایک کو سانپ کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تھا، ابو لبابہ نے مجھے آواز دی سے مت مارو، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والوں کو مارنے سے منع فرما دیا کیونکہ وہ ان گھروں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 4118۔ ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری کے پاس گئے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ہم نے ان کی چارپائی کے نیچے کوئی آہٹ سنی، ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ تھا، میں اسے قتل کرنے کے لیے جلدی سے اٹھا جبکہ ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ گیا، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے فرمایا اس کمرے میں ہمارا ایک نوبیاحتہ نوجوان تھا، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے، وہ نوجوان نصف النہار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر کے اپنی اہلیہ کے پاس آ جایا کرتا تھا، چنانچہ ایک روز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنا اسلحہ ساتھ لے جاؤ کیونکہ مجھے تمہارے متعلق بنو قریظہ کا خطرہ ہے۔ اس نے اپنا اسلحہ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ دروازے پر ہے، اس نے غیرت میں آ کر اس کی طرف نیزہ بڑھایا تاکہ وہ اسے مارے، اس نے اسے کہا اپنا نیزہ روکیں اور کمرے میں جا کر دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ داخل ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے اژدھے کو کنڈل مارے زمین پر دیکھا تو اس نے نیزہ اس میں گھونپ دیا، پھر وہ باہر ہو گیا اور اسے گھر میں گاڑ دیا، سانپ اس نیزے پر تڑپنے لگا، معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں سے پہلے کون مارا، سانپ یا وہ نوجوان۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا اور ہم نے عرض کیا اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ اسے ہمارے لیے زندہ فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، پھر فرمایا ان گھروں کے کچھ مکین ہے، جب تم اس طرف کی کوئی چیز دیکھو تو اسے 3 بار گھر سے نکلنے پر مجبور کرو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے مار دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو اسے 3 روز خبردار کرو، پھر اگر اس کے بعد بھی زہر ہو تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ تو شیطان ہے۔ حدیث نمبر 4119۔ ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ حدیث نمبر 4120۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم فرمایا اور اس کا نام فوسیق رکھا۔ حدیث نمبر 4121۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرب میں گرگٹ مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور دوسری چوٹ میں مارنے والے کے لیے اس سے کم اور تیسری میں سے اس سے کم نیکی لکھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4122۔
22۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونٹی نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کے مسکن کو جلا دینے کا حکم فرمایا تو اسے جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ایک ایسی جماعت کو جلا دیا جو تسبیح کرتی تھی۔ حدیث نمبر 4123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چوہیا گھی میں گر جائے اور اگر وہ جامد ہو تو اس چوہیا کو اور اس کے آس پاس والے گھی کو نکال کر پھینک دو، اگر وہ گھی مائع حالت میں ہو تو پھر اس کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث نمبر 4124 اور امام دارمی نے اسے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4125۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ حدیث نمبر 4126۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانوروں کے کھانے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاظت کھانے والے جانوروں کی سواری سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4127۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4128۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4129۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت اور کچلی والے زندوں اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4130۔ خالد بن ولید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4131۔ خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ لوگوں نے ان کے پھلدار درختوں سے پھل اتارنے میں بہت جلدی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ذمیوں سے ناحق مال لینا حلال نہیں۔ حدیث نمبر 4132۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردار مچھلی اور ٹڈی ہے، جبکہ 2 خون جگر اور تلی ہے۔ حدیث نمبر 4133۔ ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو سمندر باہر ساحل کی طرف پھینک دے اور اس سے پانی اتر جائے تو اسے کھاؤ، اور جو اس میں مر جائے اور سطح سمندر پر تیرنے لگے تو اسے مت کھاؤ۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ امام محی الحسنہ نے فرمایا، اکثر کا یہ موقف ہے کہ یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 4134۔ سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا کثیر لشکر ہے، میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ حرام قرار دیتا ہوں۔ ابو داؤد محی الحسنہ نے فرمایا، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 4135۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کے وقت کی اطلاع دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4136۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو بولا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4137۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لیلہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں سانپ نکل آئے تو اسے کہو، ہم تجھے نوح اور سلیمان بن داؤد کے عہد کا حوالہ دیتے ہیں تو ہمیں ایذا نہ پہنچا، اگر وہ دوبارہ نکلے تو اسے قتل کر دو۔ حدیث نمبر 4138۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کو مارنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کے انتقام کے خوف سے انہیں چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4139۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کے پیش نظر ان میں سے کسی سانپ کو مارے بغیر چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4140۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کے سانپ کو قتل کرو، اور جو شخص ان کے انتقام سے ڈر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر 4141۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم چاہ زمزم کی صفائی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 4142۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی
سلاخ کی مثال سفید سانپوں کے علاوہ تمام سانپوں کو مار ڈالو۔ حدیث نمبر 4143۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور وہ اپنے اس پر کے ذریعے گرنے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر ڈبو دو۔ حدیث نمبر 4133۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور وہ زہر والے پر کو مقدم رکھتی ہے اور شفا والے پر کو مؤخر۔ حدیث نمبر 4145۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورے کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4146۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھایا کرتے تھے اور کچھ چیزیں بطور کراہت چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اس نے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور اپنی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہیں اور جن کو حرام کیا وہ حرام ہیں، اور جس سے خاموشی اختیار کی تو وہ قابل مواخذہ نہیں۔ پھر ابن عباس نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فرما دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے، میں اس میں کھانے والے کے لیے جو وہ کھاتا ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کے گوشت کے سوا کوئی اور چیز حرام نہیں پاتا۔ حدیث نمبر 4147۔ زہرا اسلمی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں، میں اس وقت ہانڈیوں کے نیچے آگ جلا رہا تھا جن میں گدھوں کا گوشت تھا۔ حدیث نمبر 4148۔ ابو ثعلبہ خشنی مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ اس کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اٹھتے ہیں، ایک قسم سانپوں اور کتوں کی ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ حلال اور حرام کھانے والی چیزوں کا بیان میں ہے عقیقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4149۔ سلمان بن عامر ذبیحی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے، اور اس کی طرف سے خون بہاؤ، جانور ذبح کرو اور اس سے تکلیف دور کرو، اس کا سر منڈاؤ اور اسے نہلاؤ۔ حدیث نمبر 4150۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گٹی دیتے تھے۔ حدیث نمبر 4151۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں میرے پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اسے قباء میں جنم دیا، پھر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی تو میں نے اسے آپ کی گود میں رکھ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی، اسے چبایا اور اپنا لعاب دہن لگا کر اسے اس کے منہ میں ڈالا اور گٹی دی، پھر اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر اسلام ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں۔ حدیث نمبر 4152۔ ام غرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پرندوں کو ان کی جگہوں پر رہنے دو، پھال لینے کے لیے انہیں نہ اڑاؤ۔ انہوں نے بیان کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور ان کا نر یا مادہ ہونا تمہارے لیے معذر نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے آخر تک، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4153۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی۔ لیکن ان دونوں ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں مرتاحن کی جگہ ریحاتن کے الفاظ ہیں، اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ویسمع کی بجائے ویدمی کے الفاظ ہیں، اور ابو داؤد نے فرمایا لفظ ویسمع یسمی زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4154۔ محمد بن علی بن حسین علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف سے 1 بکری ذبح کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر مونڈو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ چنانچہ ہم نے ان بالوں کا وزن لیا تو ان کا وزن 1 درہم یا درہم سے کم تھا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند متصل نہیں، کیونکہ محمد بن علی بن
بن حسین کی علی بن ابی طالب سے ملاقات ثابت نہیں۔ حدیث نمبر 4155 ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک مینڈے سے عقیقہ کیا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں دو دو مینڈوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 4156 عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آپ نے یہ نام ناپسند فرمایا اور فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے ذبح کرنا پسند کرے تو وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے۔ حدیث نمبر 4157 ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بن علی کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز والی اذان دی۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4158 بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے سر پر اس کا خون لگاتا، اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو ہم 7ویں روز بکری ذبح کرتے اور اس کا سر موڑتے اور زعفران لگاتے تھے۔ ابو داؤد اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا اور ہم اس کا نام رکھتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔